السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، اور اس وقت جو میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی ہارر، بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی خوفناک۔ دوستو، یہ ایک پلمبر جسے ہم کہتے ہیں نا، جو پائپس ٹھیک کرنے والا یا لگانے والا ہوتا ہے، ان کی سٹوری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک گھر میں گیا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ مسئلہ ہو رہا ہے ہمارے پائپس میں، اور پتہ نہیں جو بھی مسئلہ تھا، بس وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں گیا تو یہ رات شام کا ٹائم تھا، کیونکہ دن کو میرے بہت سارے اور بھی مطلب آرڈرس تھے جن کو میں پورا کر رہا تھا، تو وہ جس کے گھر میں شام کے ٹائم جانے والا تھا وہ میرے دوست کا گھر تھا۔ ویسے عموماً میں شام کو کام نہیں کرتا، لیکن اس کے اصرار پر میں نے اس کو شام کا ٹائم ہی دے دیا، کیونکہ اسی طرح ہم دونوں گپ شپ بھی لگائیں گے اور ان کا کام بھی میں کروں گا۔ یعنی دن میں میرے اور بھی آرڈرز ہوتے تھے، تو ان کی جو آرڈر تھی وہ ایمرجنسی میں تھی، تو اسی وجہ سے میں نے شام کا ٹائم فکس کیا۔ اب جب میں شام کے ٹائم ان کے گھر گئے، ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی، تو ان کے گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ سب لوگ نانی کے گھر میں گئے ہیں، تو یہ دن اس لیے میں نے جلدی مطلب یہ ارادہ کیا کہ چلو جو پائپس کا جو مسئلہ ہے وہ ختم کرتا ہوں، تو اسی وجہ سے آپ بلا جھجک سارے کمروں میں مطلب آپ جا سکتے ہو، کام کر سکتے ہو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے کیا کیا کہ ان کے واش رومز جو کمرے میں تھے وہ سارے اس میں کام شروع کیا۔ وہ میرے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہا تھا وقت پہ سے، اور بیٹھ کے اپنے موبائل پہ بھی لگا رہتا تھا۔ تو خیر میں نے 2-3 واش روم میں جا کے ان کی جو ٹوٹی جو ہوتی ہے نلکے کی، وہ سارے ٹھیک کیے۔ پائپس جہاں جہاں سے خراب تھے وہ سارے ٹھیک کیے۔ اوپر چھت پہ گیا، ٹینکی سے جو پائپ نیچے جو سسٹم تھا وہ خراب تھا، وہ میں نے کافی دیر ٹائم میں ٹھیک کیا۔ اب جب میں نے ٹائم دیکھا تو 1 بج رہا تھا۔ اب جب یہ میں ٹینکی پہ اوپر جو چھت پہ گیا تھا نا، اسی دوران یہ لڑکا صرف ایک بار آیا تھا جو میرا دوست تھا، اور اسی دوران یہ ایک بار آیا تھا، اور پھر میں اپنا کام کرتا رہا۔ وہ نیچے تھا، مجھے آواز بار بار دیتا تھا۔ تو وہ جو ایک بار آیا تو اس نے مجھے چائے پلائی، اور ہم دونوں بیٹھ کے وہاں دیر ساری باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں اپنا تھوڑا بہت کام بھی کر رہا تھا اور چائے بھی پی رہا تھا۔ چائے ختم ہونے کے بعد وہ ٹرے لے کے گیا، لیکن پھر وہ اوپر نہیں آیا۔ وہ مجھے بار بار آواز دے رہا تھا کہ ہاں کہاں تک آپ کا کام ہوا، کیسے اس طرح۔ تو اب جب رات کا مطلب 1 بج گیا، کام ختم ہو گیا، کافی ٹائم لگا میرا وہاں، کیونکہ آپ اپنے دوست کے ساتھ ہوتے ہو تو ظاہر سی بات ہے بیچ میں گپ شپ بھی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ٹائم ویسٹ ہو رہا تھا۔ اب میں نیچے آیا تو میں نے دیکھا میرا دوست صوفے پہ پڑا سو رہا تھا، موبائل ایک سائڈ پہ رکھا تھا۔ اب کیا کروں یار، اس کو جگاؤں یا نہیں؟ تو میں نے اس کو جگانے کی جیسی ہی ہاتھ بڑھایا تو ایک عورت آئی، اور میں کافی گھبرایا، کیونکہ اس سے پہلے میں کبھی ان کے گھر کے باقی لوگوں سے نہیں ملا تھا، اور میں چونکہ یہ لوگ باپردہ لوگ تھے تو مجھے عجیب لگا، تو میں نے اپنی نظریں نیچے کی۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ جا سکتے ہو، یہ سو گیا ہے، اور جو پیمنٹ ہے وہ آپ دونوں پھر بعد میں ڈسکس کر لینا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، بہتر۔ خیر میں جیسے جانے لگا، اپنی چیزیں اٹھانے لگا، تو چونکہ میں نیچے دیکھ رہا تھا، تو دوستوں میں کیا بتاؤں کہ اس عورت کی جو پاؤں تھے وہ کیسے تھے۔ پاؤں تھے بالکل صحیح تھے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے پاؤں الٹے تھے، ان کے پاؤں عجیب تھے، لیکن ان کے پاؤں پہ اتنے بال، مطلب مردوں کے پاؤں پہ بھی اتنے بال نہیں ہوتے، اور اس کے جو ناخن تھے وہ نوکیلے، جیسے وہ اس کا بہت حفاظت کر رہی ہو، اور اس نے حفاظت سے بڑے کیے ہوئے ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ عموماً عورتیں زیادہ تر جب اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تو وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتی، اس وجہ سے ان کے ناخن بڑھ جاتی، لیکن یہ ایسا نہیں تھا، جیسے ان کو خوب تراشا گیا ہو۔ خیر میں تھوڑا پریشان بھی ہوا، گھبرایا بھی، لیکن مجھے اس سے کیا، میں نے اپنی چیزیں اٹھائی اور جانے لگا۔ اور جب میں نے پیچھے ویسے ہی دیکھا تو وہ عورت کونے میں کھڑی تھی، اور ایک اسمائل تھی اس کے چہرے پہ، ایک شرارتن، اور بہت خوفناک، اتنا خوفناک دوستوں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے وہ اپنے شرارت پہ خوش اور مسکرا رہی تھی،
وہ کونے میں کھڑی تھی اور اپنے بال یوں دوپٹہ اتار کے اپنے بال اپنے کندھوں پہ ایسے بار بار صحیح کر رہی تھی اور اس میں انگلیاں ڈال رہی تھی، اور خوفناک بال تھے اس کے، لمبے لمبے کالے کالے مضبوط گھنگریالے، اور یوں 32 دانت نکال کے، یعنی آواز اس کی تو نہیں نکل رہی تھی لیکن 32 دانت نکال ہوئے، اور یہ جو آنکھوں کی اس کے جو آئی بال تھے ایک سائڈ پہ آ گئے تھے، یعنی ناک والے، جو ناک جہاں سے شروع ہوتی اس سائڈ پہ دونوں. تو میں گھبرا گیا اور میں نے جلدی گیٹ کھولا اور بند کیا، اور وہ گلی سنسان تھی. میں بھاگتا رہا بھاگتا رہا بھاگتا رہا. جیسے ہی میں روڈ پہ آیا، کافی ہلا گلا تھی، اس راستے میں بھی 2-3 لوگ مجھے ملے لیکن میں ڈر گیا تھا. میں روڈ پہ آیا اور وہاں رکشے میں بیٹھ کے اپنے گھر پہنچا. اب جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے اپنے دوست کو فون ملایا. میرا دوست تو فون اٹھا نہیں رہا تھا، وہ تو سو رہا تھا. جب دوسری بار پھر ملائی تو فون اٹھایا اور ہیلو کیا. میں نے کہا ہاں فواد، میں نے تو کام ختم کیا تھا لیکن آپ سو رہے تھے اور میں اب آ گیا ہوں. تو میں حیران تھا کہ اس سے آگے کیا کہوں. وہ کہے گا کہ آپ نے کس لیے پھر فون کیا ہے. تو میں چپ ہو گیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس کو بتاؤں کہ یار تم نے کہا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ خوفناک سی عورت کون تھی. تو جیسے ہی میں چپ ہو گیا نا یہاں آ کے کہ ہاں میں آ گیا، تو اچانک ایک عجیب آواز فون پہ آئی، اچھا میری شکایت لگانے کے لیے فون کیا ہے. اور میں نے ڈائریکٹ فون بند کیا اور میں سو گیا. میں صبح اٹھا اور اپنی ماں کو پوری کہانی بتائی. میری ماں نے کہا کہ اس کی کوئی خالہ ہوگی کوئی. میں نے کہا نہیں، ماں بھی ہو سکتی اس کی، لیکن وہ کیسی عورت تھی، یعنی میں بھول نہیں سکتا کہ وہ کس قسم کی عورت تھی. وہ کتنی خوفناک تھی. اس میں کوئی چیز خوفناک کی نہیں تھی، لیکن اس کی جو اسمائل تھی، اس کی جو آنکھیں ایک سائڈ پہ آ گئی تھی، اور وہ جو شرارتاً مجھے دیکھ کے ہنس رہی تھی، اور اس کے جو پاؤں پہ بڑے بڑے بال، اور وہ کیوں عجیب تھی. یعنی وہ عام انسان ہی جیسی تھی لیکن انسانوں سے ہٹ کے مجھے کیوں لگ رہی تھی. خیر یہ بات میں بھول گیا بہت جلدی، کیونکہ ہمارے کام ہوتے تھے، میں آرڈر پہ آرڈر لیتا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ اپنے دوست کو کال کروں، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی، ڈر گیا تھا میں. اچانک میں نے جو ہے، میں اب کام میں مصروف تھا کہ میرے دوست کا فون آیا، اسی دوست کا، لیکن نمبر الگ تھا. میں نے اٹھایا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ کون ہے، لیکن اس نے کہا فواد ہوں. تو میں ہنس رہا تھا کہ اچھا آپ ہے، آپ کو تو میں نے شام کو کال کی تھی، لیکن جب میں دوبارہ خاموش ہوا تو اس نے مجھے کہا آپ نے مجھے کہاں کال کی تھی. تو میں نے کہا یار آپ کو کال کی تھی، آپ کے گھر آیا تھا، آپ نے بلایا تھا. تو اس نے کہا بھائی میرا تو 1 مہینہ ہوا میں سعودی عرب میں ہوں. تو میں نے کہا تو رات کو مجھے کس نے آپ کے گھر پہ بلایا تھا اور مجھ سے سارا کام کروایا تھا. تو اس نے کہا پاگل ہو گئے. تو میں نے غصے میں فون بند کیا کہ یہ کیا مذاق کر رہے میرے ساتھ. اب جب میں نے پورا کام کیا تو میرے دوست میرا غصہ دیکھ کے مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ یار وہ فواد. تو انہوں نے کہا وہ واقعی سعودی عرب میں ہے، وہ تو 1 مہینہ پہلے چلا گیا ہے، کیا آپ کو نہیں بتایا. تو میں نے کہا نہیں، وہ اپنے اسلام آباد گیا تھا اپنے ایک انکل کے گھر. اس کے بعد اس کا میرے ساتھ رابطہ نہیں ہوا تھا، لیکن کل مجھے ملا کہ میں آیا ہوں اور اس طرح. تو میں گیا تھا اس کے گھر. تو انہوں نے مجھے کہا پاگل ہو گئے ہو، تم نے نشہ کیا ہوگا. وہ جب انکل کے گھر گیا تھا وہاں سے انہوں نے اپنا کوئی جو تھا ایک چانس ملا تھا اسے، اور وہ گیا ہے سعودی عرب وزٹ پہ، یا شاید جیسے ہی گیا تھا لیکن گیا تھا. لیکن اس کا بہت کم لوگوں کو پتہ تھا، اس کے بھائی نے مجھے بتایا تھا اور اس طرح. تو میں حیران تھا. پھر میں نے اپنے دوستوں کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا چلو ان کے گھر چلتے ہیں. تو دوستوں اسٹوری تھوڑی لمبی ہو رہی لیکن کافی انٹرسٹنگ ہے. اب جب ہم ان کے گھر پہ گئے تو اس پہ تالا لگا تھا. ان کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا، اسی لیے مجھے مطلب یہ معلوم کرنے میں مشکلات پیش آ رہے تھے کہ وہ واقعی سعودی عرب گئے، کیونکہ وہ اتنا کلوز مجھ سے نہیں تھا. بس صرف اس کے ساتھ میری ہائی ہیلو ہوتی تھی، اور کبھی کبھار جب مجھے ملتا تھا تو ہم گپ شپ لگاتے، کیونکہ وہ میرا بچپن کا کلاس فیل ہوتا، بس اس سے زیادہ اور نہیں. تو جب ہم ان کے گھر گئے تو وہاں پہ بڑا تالا لگا تھا. تو میں حیران ہوا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کل بھی ان کے گھر میں کوئی نہیں تھا، انہوں نے بتایا تھا مجھے. تو وہاں
انہوں نے ان کے جو پڑوسی تھے انہوں سے ہم نے پوچھا کہ یہ لوگ، تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ تو اسلام آباد شفٹ ہوئے ہیں آج سے تقریباً 1 ڈیڑھ مہینہ پہلے، اور پھر نہیں آئے، اس گھر پہ کب سے تالا لگا ہے۔ تو میں نے ان سب کو بتایا کہ نہیں یہ غلط ہے، میں کل اسی گھر میں آیا تھا اور میرا دوست یہاں مجھ سے ملا تھا اور میں نے اس گھر کی پوری فٹنگ کی ہے۔ تو وہ لوگ مجھ پہ ہنس رہے تھے۔ پھر ہمارے ایک پڑوسی نے کہا کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کے گھر سے کل شام کے ٹائم جو ہے بہت آوازیں آ رہی تھی پائپوں کی کاٹنے کی، اور ٹس ٹس یعنی کام جب ہوتا ہے تو ہم ان میں سے ہم ایک پڑوسی نے کہا کہ چلو میں ان لوگوں کو کال کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کو کال کی اسلام آباد میں جب وہ لوگ تھے، تو ان کے چھوٹے بھائی کو کال کی کہ کیا آپ میں سے کوئی آیا ہے گھر؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، ایک میرا نام لیا کہ وہ کہتا ہے کہ شام کو تو ان لوگوں نے مجھے بلایا تھا اور میں نے ان کے گھر پہ کام بھی کیا ہے پائپس وغیرہ ٹھیک کرنے کی۔ تو وہ لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے اپنی امی سے پوچھا کہ کیا کسی کو بھیجا ہے تم نے گھر؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ اور پھر جب وہ لوگ مطلب بہت ایمرجنسی میں واپس اپنے گھر آئے کہ مطلب ماجرا کیا کہ ہمارے گھر میں چوری ہوئی ہے، تو میں جا کے ان کو پوری کہانی سنائی، اور پھر اس کی ماں سمجھ گئی کہ جو بھی تھا۔ اچھا، جب میں دوسری دفعہ ان کے گھر میں انٹر ہوا تو میں نے ان کو وہ ساری چیزیں بھی دکھائی جو میں نے خود ٹھیک کی تھی، اور انہیں بالکل یقین ہوا کہ ہاں یہ آیا تھا، اس نے کام کیا ہے۔ اور میں نے باقاعدہ بتایا کہ یہاں فواد تھا، وہ مجھ سے ملا اور اس طرح۔ تو دوستو یہ میں آج تک نہیں بھول سکتا، اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ تھا کہ وہ لوگ بھی بہت گھبرا گئے، اور وہ لوگ صرف دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ ان کی کوئی چیز مس تو نہیں ہوئی چوروں وغیرہ کی وجہ سے۔ تو وہ لوگ آئے، 10 11 دن گزارے اور پھر چلے گئے، اور آج تک نہ وہ لوگ، نہ میں، نہ میرے دوست، ہم اس واقعے کو نہیں بھول پائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے دوستوں کہ مطلب آپ کو کوئی گھر بلائے، آپ اس گھر میں کام بھی کریں، وہ گھر آپ کے لیے کھول بھی دے، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر تو بند تھا 1.5 مہینے سے، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا تھا، لیکن جو اس میں حادثہ یہ ہوا تو وہ اس نے ایک بہت بڑا خیرات کیا۔ پھر اس لڑکے نے، وہ کہتا ہے کہ میں بال بچ گیا تھا، کیا پتہ یہ عورت مجھے مار ہی ڈالتی، کیونکہ اتنی خوفناک تھی وہ، اور وہ کہتا ہے میں نے جن کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور لازمی نہیں کہ ہر دفعہ وہ اپنے پاؤں کو چینج کرے، یعنی ان کے پاؤں الٹے ہو، یا ان کی شکل بالکل عورتوں والی تھی، لیکن بہت کالی تھی، اور اس کے بال بہت تھے بس، اور اس کی آنکھوں میں ایک شرارت کی چمک تھی جو کہ کسی جن کی ہی ہو سکتی ہے، انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو دوستو یہ اسٹوری آپ لوگ کو کیسے لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو پلیز یار مجھے تھوڑا سپورٹ کرتے رہیے، میری اردو تھوڑی ویک ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری اسٹوریز شیئر کریں، کیونکہ یار مجھے بہت ضرورت ہے اس چیز کی۔ اور ہاں، پاکستانیوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں، دیکھتے رہتے، لیکن اسپیشل انڈیا والے زیادہ دیکھتے، جس کی مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔